ہمارا آج کا ناول ایک بہت لائٹ سا آفٹر میرج بیسڈ سٹوری چلتی ہے۔ ہیرو اور ہیروئن دونوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، ان کے 3 بچے ہوتے ہیں، اور اب شادی کے بعد کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کچھ ان کی ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے۔ پھر رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہوتی ہیں، فائنینشلی اگر اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں تو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہو تو وہ کس طرح سے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا۔ تو اوور آل ایک گھریلو کہانی ہے ود اے بیوٹیفل مورل لیسن۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی ود ہیپی اینڈنگ۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ دل کی باتیں ہیں از اے کمپلیٹ ناولٹ بائی فائزہ افتخار۔ بچے بہت تنگ کر رہے ہیں رامیش، وہ ہاتھوں پہ کریم ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ تمہارا تکیہ کلام بن چکا ہے، دن میں 70,000 بار دہرانے کے بعد اب اس وقت بھی یہی رونا رو رہی ہو، جبکہ تینوں بچوں کو سوئے ہوئے بھی 2 گھنٹے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ سوتے بھی وہ دوسرے کمرے میں ہیں، ورنہ شاید میں سمجھتا کہ وہ سوتے میں اٹھ اٹھ کے تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ دراصل بی بی منہا، آپ کو پڑ گئی ہے عادت بلا وجہ دوسروں پہ الزام دھرنے کی۔ رامیش تکیے کو حسب عادت دوہرا کر کے کوہنی کے نیچے رکھتے ہوئے شاید اس سے بھی لمبی بات کرتا، مگر منہا نے بھنا کے اس کے نیچے سے تکیہ گھسیٹ لیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے واسطے تکیوں کو اس طرح خوار کرنا چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ کہ میرے نام کے آگے بی بی نہ لگایا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ خود تو اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہو، کبھی ذرا رک کے اگلے کی بھی پوری بات سن لیا کرو۔ سناؤ، وہ کوہنی سہلاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچے آج کل بہت تنگ کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ رامیش نے بلبلا کے اس کی بات کاٹی۔ تم نے آج کل کا لفظ بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ خدایا رامیش، تم کس قدر خپتی ہو گئے ہو۔ ابھی عمر کے 20ویں سال میں داخل ہونے میں بھی 2 سال باقی ہیں، مگر باتیں تم سٹھیائے ہوئے جیسی کرنے لگے ہو۔ ذرا جو سکون سے کسی کی بات سن لو۔ ایک چھوٹی سی روزمرہ کی بات تھی جو میں کرنے والی تھی، جسے تم نے اپنی بیکار کی بحث میں چیونگم کی طرح کھینچ ڈالا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ بچے ضد کر رہے ہیں۔ دیکھا تم نے پھر ایک بار اپنا بیان بدل ڈالا ہے۔ بی بی منہا، تم نے تو اچھے بھلے خاندانی اور جدی پشتی سیاست دانوں کو مات دے ڈالی ہے لوٹا سازی کے فن میں۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ انسان اس سے بھی دل کی بات نہ کہہ سکے جس سے عمر بھر کا واسطہ ہو تو اس کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنا شدت غم سے بھرپور جذباتی ڈائلاگ پورا نہ کر سکی۔ یہ اس کا کمزور ترین پہلو تھا، رونا بہت جلدی آ جاتا تھا۔ اب بھی وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے تکیے پر سر رکھ کے رامیش سے منہ موڑ کے لیٹ گئی۔ رامیش نے ایک نظر وال کلاک پہ ڈالی۔ 12:30 بج رہے تھے۔ گرمیوں میں تو یوں بھی سوتے سوتے اتنا وقت ہو ہی جاتا تھا۔ اگر کہیں باہر سے واپسی ہوئی ہو، کوئی مہمان آیا ہو یا ویکینڈ ہو، تب تو 1:30-2 بھی بج جایا کرتے۔ لیکن آج وہ مزید 5 منٹ بھی جاگنے کے موڈ پہ نہ تھا۔ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد اور طویل راستے تک ٹریفک کی خواری، جون کے مہینے کی تباہ کن گرمی جھیل لینے کے بعد کمرے کے اے سی کی خنک فضا خواہ خمار تاریک کیے دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ ایک بھرپور اور پرسکون نیند کے مزے لینا چاہ رہا تھا۔ اس وقت اسے منانے کی کارروائی شروع کی تو اگلے 20-25 منٹ تو کہیں نہیں گئے۔ صبح سے ہی وہ یہ سوچتے ہوئے لمبی تان کے سونا چاہتا تھا، مگر ایسا کر نہ سکا۔ بریکٹ صبح یعنی کہ صبح، وہی بھاگم دوڑ افراتفری والی صبح۔ ٹھنڈے ٹھنڈے گھر سے باہر نکل کر اپنا آپ سڑکوں کی بھٹی میں جھونکنے کا تصور ویسے ہی چڑچڑا کر دیتا ہے۔ اوپر سے چھٹیوں کی وجہ سے بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں، ان کا ناشتہ بھی دیر سے یعنی میرے ساتھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے منہا بھی الجھی ہوتی ہے۔ یہ بنانے والا کام تو صبح ہرگز نہیں ہو سکتا، البتہ بغیر کسی وجہ کے لڑنے کا موقع ضرور نکل آتا ہے۔ یوں بھی ناراضگی میں یہ ناشتہ بھی انتہائی بے ڈنگا دیتی ہے۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹوں تو پھر سے یہ سوجا ہوا منہ، نہ بھئی، جو کام آج 20 منٹ میں زبانی کلامی نپٹ سکتا ہے، اسے اپنی سستی کے ہاتھوں کیوں 2-2.5 گھنٹے کے پروگرام میں بدلوں؟ ابھی تو سستے میں چھوٹ جاؤں گا۔ شام کو نخرے دکھاتے ہوئے بی بی کو ہری سوجھے گی، لازماً ڈنر یا آؤٹنگ کی فرمائش کی جائے گی۔ اس نے خود پہ غلبہ پاتی غنودگی اور سستی کو بمشکل دھکیلا۔ منہا،
صبح ہونے والی متوقع بدمزگی سے بچنے کے لیے اس نے لہجے میں کمال درجے کی شیرینی گھول کے اس کے شانے پہ ہاتھ دھرا، جسے منہا نے جھٹک دیا۔ رامیش نے دانت کچکچا کے اس کی پشت کو گھورا، گھنے بالوں کا کچھ الجھا کچھ سلجھا جوڑا پوری شدت سے پکڑ کے ہلانے کو جی چاہا۔ دل کی اس خواہش کو مصلحت کے ہاتھوں دباتے ہوئے اس نے منہا کے کان کے پاس جھولتی لٹ کو بڑے پیار سے اپنی انگلی پہ لپیٹا۔ تم یوں روٹھو گی تو کیا میں سو پاؤں گا؟ بریکٹ، سر پہ آنے والے بھیانک کل کی تلوار لٹک رہی تھی۔ لٹک رہی ہو تو کیا خاک سوئے، اب چھوڑ بھی نہ کرے۔ جواب ندارت، مگر اس بار ہاتھ جھٹکنے سے پرہیز کیا گیا تھا، جس سے رامیش کو حوصلہ بڑھا۔ پلیز یار، ذرا سی بات کو سیریس نہ لیا کرو۔ بریکٹ، بندے کو ذرا تو گل کے سانس لینے دو، ہر بات میں اپنی خفگی کا ہوا کھڑا کیے رکھتی ہو، اب انسان کیا منہ بھی نہ کھولے۔ اچھا چلو، پرومس، اب کبھی تمہاری بات نہیں کاٹوں گا۔ بریکٹ، ہاں، کہیں کی راجکماری ہو نا تم۔ توبہ، کیا کیا کرنا پڑتا ہے ایک مشرقی مرد کو ذرا سے گھریلو سکون کے لیے۔ اس کے لہجے سے گویا شہد ٹپک رہا تھا، پیار امڑ رہا تھا، مگر آنکھوں میں زمانے بھر کی بیزاری لیے وہ اسے تک رہا تھا کہ کب وہ رخ موڑ کے اس ناراضگی کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے اور وہ ہلکا پھلکا ہو کے سوتا ہے۔ پلیز جان، اس نے انگلی پہ لپٹی لٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بریکٹ، جی تو چاہ رہا ہے اکھاڑ ہی پھینکوں، ایک بچنے والا ہے اور ادھر نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اسی پھولے پھولے منہ کے ساتھ بلاخر منہا نے رخ بدلا تو کمال مہارت کے ساتھ رامیش کے لہجے کی مٹھاس اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی، مگر وہ اس فن کا نظارہ اس طرح نہ کر سکی کہ اب سیدھی لیٹی ہلکی سپیڈ میں چلتے پنکھے پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، میں جب بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہوں، کوئی پرابلم شیئر کرنا چاہوں، ہمیشہ بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو۔ بلاخر اس کے لب کھلے۔ بریکٹ، ہو ہی بے حس اور ڈھیٹ، چاہے ہو نہ مسئلہ سنوں، چاہتے ہو نہ مسئلہ سنوں نہ ہی حل کرنا پڑے۔ یار، پرومس کر تو رہا ہوں۔ بریکٹ، اب کیا کان پکڑواؤ گی تھانے دارنی؟ ہاں، بس خالی خولی پرومس، وہ منمنائی۔ بریکٹ، تم اور تمہارے وعدے میری عمر کے 10 سال کھا گئے، تمہارے یہ کھوکھلے جھوٹے وعدے۔ چلو اب ایک پیاری سی اسمائل دے دو تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ بریکٹ، پورے دن کے کوٹے میں گنتی کی 2-4 مسکراہٹیں ہی ہوتی ہیں تمہارے پاس، اگر آج کے کوٹے میں سے کوئی باقی بچی ہے تو دے مارو۔ دل تو کر رہا ہے تم سے خوب لڑوں، مگر ایک تو تم نا زیادہ دیر خفا بھی نہیں رہنے دیتے۔ بریکٹ، ایسی مسکینی شکل پہ تاریخ کر لیتے ہو، خواہ ہی ترس آ جائے۔ یہ ہوئی نا بات، اسی مسکراہٹ پہ تو ہم فدا ہیں جانو، یہی تمہاری مونالیزا اسمائل۔ بریکٹ، چلو کم از کم یہاں تو جھوٹ نہیں بولنا پڑا، واقعی اس پھیکے سے چہرے پہ مونالیزا کی طرح مسکراتی ہو، دل پہ جبر کرتے ہوئے، جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ مسکرانے پہ مجبور کر رہا ہو۔ پتہ ہے میں کیا کہہ رہی تھی؟ ماحول سازگار ہوتے ہی وہ تکیہ گود میں رکھ کے بیٹھ گئی اور رامیش کا دل بیٹھ گیا۔ بریکٹ، سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہے، جب تک بھڑاس نہ نکل جائے نہ اس کو سونا ہے نہ مجھے سونے دینا ہے۔ جہاں اتنے سال گزر گئے دل مارتے ہوئے، یہ ایک رات اور سہی۔ بچوں کی ضد ہے کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیاں ہمیشہ کی طرح وہ گھر پہ نہیں گزاریں گے، ہفتہ 10 دن کہیں نہ کہیں رہ کے آئیں گے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس بار میں بھی ان کی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ وہ کوئی ناجائز فرمائش تو نہیں کر رہے، نہ ہی زمانے سے انوکھی ضد ہے۔ ساری دنیا چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں جاتی ہے، ساری دنیا کے رشتہ دار ہمارے رشتہ داروں کی طرح تندوروں میں نہیں رہتے، تمہارے میکے والے ملتان میں رہتے ہیں اور میرے میکے، میرا مطلب میرے دونوں بھائی، تو کیا ضروری ہے چھٹیاں کسی نہ کسی کے سر پہ سوار ہو کے گزاری جائیں، اور لوگوں کی طرح ہم مریض آباد یا ایبٹ آباد کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، اور اگر نہیں جانتی تو پھر ہماری 10 سالہ رفاقت پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جانتی ہوں، اس لیے اس 10 سالہ رفاقت میں نے کبھی ایسی فرمائش کی بھی نہیں۔ بریکٹ، لیکن وہ مرد ہی کیا جو عورت کا احسان مان لے، ساری عمر کا احسار منٹ میں فراموش کر دیتا ہے، جیسے اس وقت تم میری پوری بات سنے بغیر ان گزرے 10 سالوں پہ افسوس کر رہے ہو۔ میری کمیٹی نکلی ہے۔ اس انکشاف پہ رامیش ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، ساری نیند بھگ سے اڑ گئی، سستی ہوا ہو گئی اور غنودگی میں ڈوبا ذہن نت نئے اخراجات گنوانے لگا۔ بریکٹ، اس مہینے کا بل اس کے سر ڈالوں؟ نہیں، اگلے سیشن کی تینوں بچوں کی فیس بھرنے کا کہوں گا، کچھ گروسری تو وہ خود ہی خرید لے گی، اتنی انسانیت تو ہے، آخر میرے پیسوں سے ہی کٹوتی کر کر کے کمیٹی ڈالی ہے، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ گھر کے خرچے تو نکلتے ہی رہتے ہیں،
10 بھرو تو 15 سر اٹھائے پھر موجود ہوتے ہیں۔ ان سے نپٹتے نپٹتے تو 10 سال گزر گئے، باقی بھی گزر جائیں گے۔ کیوں نہ اس بار ہم ان سے ذرا سی نظریں چرا کے اپنے بچوں کی بھی مان لیں، انہیں چند دن کی خوشیاں دے دیں۔ بریکٹ دل اپنا مچل رہا ہو کا نام بچوں کا لے لیا۔ اخراجات اور تفریحات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تفریح کے نام پہ ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ شام کو روز 1 گھنٹہ اور ویکینڈ پہ 3 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کی اجازت، اور وہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن تینوں کا ٹولہ لے کے نکلی ہوتی ہو کہ احمد کی سائیکلنگ ہو جائے گی، میری واک اور نمرا رمنا پارک میں سلائیڈ لے لیں گی، وہ کیا ہے؟ بریکٹ اور اس شام مجھے چائے تک خود بنانی پڑتی ہے۔ سڑک کے اس جانب بنے کمیٹی کے چند گز کے پارک میں بچوں کا آدھا گھنٹہ سائیکل چلا لینا اور سلائیڈ لے لینا تمہیں تفریح لگتا ہے، اور وہ جو اتوار کی شام میں میں تم سب کو لے کے باہر نکلتا ہوں آؤٹنگ کے لیے، کھلا پلا کے لاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہاں آؤٹنگ، تمہاری اس موٹر سائیکل پہ ہم چاروں کا لد کے جانا واقعی بہت بڑی عیاشی میں شمار ہوتا ہے۔ سردی ہے تو ٹھٹھرتے جاؤ، گرمی ہے تو ایک دوسرے سے چپک کے پسینے بہاتے جاؤ، اور کھلانے پلانے کی خوب کہی، کسی کو 10 روپے کی چپس، کسی کو 15 روپے والا برگر اور کسی کو 5 روپے والی آئس کریم تھما دیتے ہو، اور مجھے تو ہمیشہ کولڈ ڈرنک پٹر کھایا ہے۔ بریکٹ 10 روپے کی بوتل جس میں سے آدھی تم خود ڈکار جاتے ہو، بچوں کی نظریں الگ لگی ہوتی ہیں، اس قدر شرم آتی ہے سڑک پہ جب ایک بوتل 5 ہاتھوں سے گزر کے خالی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تمہاری کمیٹی نکلی ہے بھائی، پیسے والی خاتون ہو، مجھ غریب پہ جتنی مرضی باتیں دھر لو، میں تو اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ ایسا کرو، اس اتوار کی رات تم ہم سب کو اچھا سا ڈنر کرا دو، بچوں کو پلے لینڈ بھی لے چلیں گے۔ مجھے کیا ضرورت ہے ان بیکار کے چونچلوں میں رقم ضائع کروں؟ واہ، اپنی باری آئی تو بیکار کے چونچلے۔ بریکٹ اب کیسے جان نکل رہی ہے 4 روپے خرچ کرتے ہوئے، مجھے تو منہ پھاڑ کے ہر ایک کے سامنے کنجوس کہہ دیتی ہو۔ میں یہ پیسے بچوں پہ ہی خرچ کروں گی، مگر اس طرح نہیں، پورے 12,000 ہیں، چاہوں تو اپنے لیے سونے کی کوئی چیز بھی بنا سکتی ہوں، مگر میں نے سوچ لیا ہے یہ پیسے اگر استعمال ہوں گے تو صرف ہماری فیملی ٹرپ پر۔ پہلے تو اپنے 2 لون کے اور ایک چکن کا سوٹ بنواؤں گی، اور ایک آپ کی جینز اور 2 ٹی شرٹس بہت ہوں گی، بچوں کا ایک اچھا سوٹ بھی بہت ہوگا۔ پچھلے مہینے آپ کے دوست کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی پہ بھی ایک مہنگا والا ریڈی میڈ سوٹ لیا تھا، ان سب پہ زیادہ سے زیادہ 3,000 لگ جائے گا، باقی کے 9,000 اگر تمہارے خیال میں کافی ہوں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں سے مری تک جانے کے کرائے میں ہی 1,500-2 ہزار لگ جائیں گے، اور واپسی کے لیے بھی اتنا ہی چاہیے ہوگا، وہاں 2 دن رہنے کے لیے بھی کم از کم 8-10 ہزار چاہیے۔ کچھ پتہ ہے اس سیزن میں ہوٹلوں میں کرائے آسمان سے کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور تم پروگرام بنا رہی ہو پورے 1 ہفتے کا۔ ہوٹلوں میں کون رہے گا؟ میں اتنی احمق نہیں جتنا تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ میری وہ دوست یاد ہے، وہ کھاریاں والی، جس سے تم مجھے شادی کے بعد صرف ایک ہی بار ملوانے کے لیے لے کے گئے تھے، اور وہ بھی ماتھے پہ 100 بل ڈال کے۔ بریکٹ بیچاری صورت شکل کی ذرا گزارے لائق ہی تھی، اور پھر اندھا کانا پردہ بھی کرتی تھی، یعنی مکمل تو نہیں مگر سوائے سلام آداب کے غیر مردوں سے کم ہی کلام کرتی تھی۔ پھر تمہیں کیوں اچھا لگتا اس کے ہاں جانا؟ ہاں ہوتی اگر کوئی چھمک چھلو چھیل چھبیلی مردوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہے لگانے والی، تب تم جی جان سے حاضری لگوانے جاتے۔ ہاں، اور جو تمہارے صرف ایک بار جانے کے باوجود خود 3 سال میں 3 چکر لگا لیتی تھی دوسرے شہر کی رعایت لیتے ہوئے، کبھی 1 رات تو کبھی 2-3 راتوں تک قیام ہوتا تھا، وہی مفت خوری؟ ہاں وہی، جو میری محبت میں بھاگ بھاگ کے آتی تھی اور آپ کی ناگواری بھانپ کے خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اب پچھلے 4-5 سال سے ہمارا صرف فون پہ رابطہ ہے۔ وہی مفت خوری اب مری شفٹ ہو گئی ہے، اور اسی مفت خوری نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اپنی فیملی سمیت اس کے گھر میں 1 ہفتہ گزارنے آؤں۔ منہا نے چبا چبا کے کہا۔ قدرے مفت تفریح نے رامش کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کسی حد تک گوارا ہے، مگر میرے خیال میں تم نے یہ کپڑوں کی شاپنگ وغیرہ کا خرچہ اضافی شامل کیا ہے۔ اگر ہم پہلے سے موجود کپڑے پہن کے چلے جائیں تو مری والے ہمیں واپس تو نہیں بھیج دیں گے۔ اس کے بدلے اگر تم مجھے زیادہ نہیں صرف 4,000 روپے ادھار دے دیتی۔ اتنا کہہ کے اس نے منہا کے تاثرات جانچنے چاہے، جو اب بھی حیرت انگیز طور پہ پرسکون تھے۔ اس سے اس کا حوصلہ بڑھا اور باقی کا فقرہ اس نے پراعتماد لہجے میں مکمل کیا۔ تو میں جلد ہی تمہارا قرض چکا دوں گا۔ سپتمبر میں ایک بڑی ڈیل فائنل ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے پہلے ہی ہو جائے۔ وہ چھوٹے پیمانے پہ پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس کرتا تھا۔ بریکٹ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی یہ رقم ادھار لے کر تمہیں
चौकन्ना न करता। अब तुम्हारे 1000 सवालों का जवाब कौन दे, लेकिन सितंबर तक का तो क्या, अगले महीने तक का इंतज़ार भी नहीं कर सकता। मुझे ठीक 10 दिन बाद हर हाल में ये रकम चाहिए थी। लगता है अल्लाह ने तुम्हारे वसीले ही मेरा काम बना दिया। चलो ठीक है। मिन्हा ने बगैर किसी सवाल के हामी भर ली। ये एक और हैरत भरा वाक़या था। मगर याद रहे, उधार उधार होता है। मेरी रकम हज़म करने की कोशिश मत करना। ब्रैकेट, जैसा कि औरों के साथ करते रहते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं स्वीट हार्ट। इतना कहकर उसने वॉल क्लॉक पे एक और नज़र डाली। 1:45 बज रहे थे। उसने तकिया दुरुस्त करके लेटने में देर न लगाई। अलबत्ता मिन्हा टेबल लैंप ऑफ करते हुए मुस्कुरा रही थी। ब्रैकेट, अच्छा हुआ मैंने 12,000 बताया, असल रकम यानी 15,000 के बारे में नहीं बताया, वरना तुम 4 के बजाय 6,000 उधार मांगते और मुझे 10 दिन बाद किसी और का मुंह देखना पड़ता। ये 3,000 मैंने उसी दिन के लिए तो अलग रखे हुए हैं। 27 जून। एक गुड न्यूज़ है। नाश्ते की टेबल पे मिन्हा ने बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, जिस पे अखबार पढ़ता रामिश बुरी तरह हड़बड़ा के रह गया। आंखों में बेयकीनी भर के उसने मिन्हा को देखा। क्या वाकई एक और गुड न्यूज़? मिन्हा झींप के रह गई। मैं रात वाली प्लानिंग बच्चों को बताना चाह रही थी, तुम भी ना। उसने सर झटका और दोबारा बच्चों की जानिब मतवज्जा हुई, जो अपना जिक्र सुनकर अब दिलचस्पी लेने पे मजबूर हो गए थे। 8.5 साला निमरा और 6 साला अहमर, जबकि सबसे छोटी 3.5 साल की रमना बदस्तूर अपने जैम ब्रेड में मगन थी। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है कि इस बार हम सब 1 हफ्ते के लिए मरी जाएंगे। इस ऐलान ने उनको नाश्ता वाश्ता सब भुला दिया। वो मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बेचैन नज़र आने लगे। फ़िलहाल आप लोगों का समर कैंप चल रहा है, 2 हफ्ते बाद मुकम्मल तौर पे फ्री हो जाओगे तो चलेंगे। पापा भी तब तक इंतज़ामात कर लेंगे। ज़ाहिर है उन्हें भी इतने दिन ऑफिस बंद रखना पड़ेगा। रामिश इस नई फ़िक्र में मुब्तला हो गया। पहले ही उसका बिज़नेस कोई ख़ास अच्छा ना चल रहा था, बल्कि दरमियाने दर्जे के तमाम कारोबार यूं ही ठप पड़े थे। बस गुजारा हो जाता था। ऐसे में पूरे 1 हफ्ते के लिए उसे बंद ही करना पड़े तो ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा। अभी वो ढंग से इस परेशानी को पूरी तरह खुद पे सवार भी न कर पाया था कि फ़ोन की बेल ने उसकी तवज्जो बांट ली। हेलो, वो चहकी। आज सुबह ही से मिन्हा का मूड खासा खुशगवार था और ये एक खिलाफ मामूल बात थी, क्योंकि सुबह सवेरे काम का इतना लोड होता था कि वो खामखा चिड़चिड़ी सी हो जाती। आज मूड की ये खुशगवारियत रात के प्रोग्राम की वजह से थी, वरना फ़ोन उठाते ही वो इतनी खुश मजाजी दिखाने की आदी न थी। पहले ये इत्मीनान किया जाता था कि दूसरी जानिब है कौन, फिर उसके औकात के मुताबिक अखलाक बगारा जाता। अरे नाहिद बाजी। उसकी चहचहाहट ज़रा धीमी पड़ी। अब वो अपनी नंद को सलाम करते हुए मदद तलब निगाहों से रामिश को भी देख रही थी। नाहिद से बात करते हुए उसकी सारी तरारी हवा हो जाती थी। वो कदरे मोहतात रहा करती, फिर भी नाहिद जैसी नुक्ता चीनी नंद को उसकी कोई न कोई बात पकड़ने का मौका मिल जाता। रामिश अपनी बड़ी बहन की फितरत से आगाह था, मगर उम्र के 10-12 साल के फ़र्क की वजह से लिहाज करने पे मजबूर था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि नागुज़ीर हालात में वो कभी कभार मिन्हा को इमदादी कम ज़रूर पहुंचा दिया करता, लेकिन आज उसने भी नज़रें फेर के मुकम्मल तवज्जो अखबार पे जमाते हुए गोया हरी झंडी दिखा दी। हाँ जी, गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। नहीं बाजी, लाहौर में ज़्यादा है, इस कदर कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो शदोमत से लाहौर को शोलों में घिरा हुआ साबित कर रही थी। रोज़ दर्जनों लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, घर से बाहर निकलना मुहाल है। और घर कौन सा कम है, दहक रहे होते हैं भट्टी की तरह। नहीं, इसी पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही तपिश है। आपने तो सर्दी में विज़िट किया था, वो पिछला घर फिर कुछ अच्छा था। पोर्शन भी नीचे वाला था, यहाँ हर तरफ से धूप पड़ती है। कहाँ बाजी, एसी हर वक्त तो नहीं लगा रह सकता। इतना बिल कौन दे? दोपहर को 1 घंटा लगा के कमरे को ज़रा इस काबिल कर लेती हूँ कि बच्चे सो जाएं। रात को भी 3 घंटे चलाते हैं, और सच्ची हम तो इतना ही अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर रामिश कहते हैं बच्चे बीमार हो जाएं तो इससे कहीं बेहतर है कि हम खींच तान के किसी तरह बिजली का बिल ज़्यादा दे दें। नहीं नहीं बाजी, मेरा ये मतलब आप वो एकदम पूरी तरह बौखला गई। दूसरी तरफ नाहिद शायद उसकी एक बात सुनने पर तैयार न थी, इसीलिए वो बार बार आप कहती मुंह खोल के रह जाती। आप मेरी बात तो। आखिर रामिश अखबार रख के उठा और उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। दूसरी जानिब नाहिद ज़ोरों शोर से बरस रही थी। बीबी, शुक्र किया करो अल्लाह का, तुम्हें तो जब भी सुना रोने रोते ही सुना।
तुम जैसी नाशुक्री औरतों की वजह से ही मर्दों का रिस्क बंदिश का शिकार होता है। मेरा भाई बेचारा रुल के रह गया है तुम्हारे लिए कमा कमा के, फिर भी कभी एक कलमा शुक्र का तुम्हारे मुंह से अदा नहीं हुआ। माशाल्लाह, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, किस चीज़ की कमी रखी है मेरे भाई ने? या फिर असल बात करो कि ये थोड़ा थोड़ा की गर्दान हम बहनों को सुनाई जाती है। भाई हम कौन सा तुमसे कुछ मांगने आते हैं? बाजी बस भी कीजिए खुदा के लिए। आपको पता तो है कि मिन्हा की बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। ब्रैकेट, हालांकि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि उसकी एक बात के कितने मतलब निकलते हैं। आपने जो मतलब निकाला है वो तो कुछ भी नहीं। रहने दो रामेश, शादी के अगले रोज़ से तुम उसके बचपने और भोलपन के राग अलाप रहे हो। 10 साल हो गए हैं उसे ब्याही औरत बने, 3 बच्चों की माँ है। इतनी नन्ही मुन्नी नहीं रही जितना तुम साबित करने में हलकान होते रहते हो। जैसे ही मैं फ़ोन करूं, ये छूटते ही अपने मसले मसाइल बयान करना शुरू कर देती है, हौला के रख देती है ताकि सहम के हम बहनें तुम्हारे यहाँ आने का ख्याल ही तर्क कर दें, तुमसे मिलने को तरस के रह जाएं। अभी देख लो, पहले गर्मी के और अब हालात के डरावे दिए जा रहे हैं। ओहो बाजी, कौन है जिसकी ज़बान पे आजकल गर्मी की शिकायत नहीं? अगर उसने कह दिया तो बस करो रामेश, जो कसर रही है अपनी बीवी की जानिब से वो अब तुम पूरी ना करने बैठ जाना। उसने तो ये साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि तुम्हारे घर में लावा पक रहा है, और इन दिनों यहाँ आना बल्कि लाहौर शहर का रुख करना भी बेवकूफ़ी है ना? नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। वो खिसिया गया। ब्रैकेट, अगर मिन्हा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया भी है तो बेकार रहा। आपके तेवर बता रहे हैं कि आप किसी की जोर आजमाई से दबने वाली नहीं। आपका अपना घर है, जम जम आइए। तोहन करहन से कहना पड़ा, हालांकि बहन से मोहब्बत होने के बावजूद वो इस हकीकत से बखूबी आगाह था कि वो किस कदर तकलीफ दे किस्म की मेहमान साबित होती हैं। जीते रहो, इसी तरह कलेजे में ठंड डालते रहो। क्या करें, बच्चों की छुट्टियां हुई तो तब से रट पकड़ी है कि मामू के यहाँ जाना है। मैंने भी कहा देखो इस बार ज़रा इंतज़ार करो, पता तो चले भाई को खुद ख्याल आता है या नहीं। 2 हफ्ते तक इंतज़ार करने के बाद मायूस होकर मैंने खुद फ़ोन किया। गलती तुम्हारी नहीं, दिल में तो तुम्हारे बहुत जगह है, बस बीवी ने जानबूझ के बेपरवाह सा बना दिया है। तुम ऐसी छोटी छोटी नज़ाकतों का ख्याल ही नहीं करते कि इन मौक़ों पे बहनों को खुद दावत दे के बुलाते हैं। ऐसी ही कुछ और चिकनी चुपड़ी करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब रामिश को एक नया मरहला दरपेश था। नाहिद ने ज़ोर ज़बरदस्ती खुद को दावत दिलवा दी थी। अब इस नागहानी से मिन्हा को भी तो आगाह करना था। क्या कह रही थी? बज़ाहिर बर्तन संभालने में मसरूफ़ मिन्हा ने सरसरी अंदाज में पूछा। हालांकि जितनी देर वो बात करता रहा उसे बेचैनी लगी रही थी। ब्रैकेट, बल्कि यूँ कहना चाहिए, क्या सूट फूंक रही थी जो तुम गुमसुम बेज़बान बने खड़े थे? आज पराठे बहुत खस्ता बने हैं। उसने लुकमा तोड़ा। ब्रैकेट, ला हौला वला कुव्वत, ऐसे जैसे घी में डूबा गरम गरम रबड़। फ़ोन पे उन्हें पराठों की खस्तगी भी मालूम हो गई। नहीं, वो तो बस यूं ही कह रही थी कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। हाँ, तो इसमें फ़ोन कर करके पूरे पाकिस्तान में नशर करने वाली कौन सी बात है? उनके बच्चे अनोखे हैं क्या जिनकी छुट्टियां हुई हैं? सारे पाकिस्तान में होती हैं। वो चिढ़ रही थी। शायद कल या परसों वो आएँ। पराठे की प्लेट से सर उठाए बगैर उसने कहा, शायद क्यों? वो हमेशा टिकट खरीदने के बाद सिर्फ बताने के लिए फ़ोन करती हैं। जब आपको उनकी आमद के वक्त तक का पता है तो ये शायद का दुम छल्ला लगाने की क्या ज़रूरत है? मेरा दिमाग मत ख़राब करो। मुझे क्या ज़रूरत है बेकार की मेहनत की? मेरे पास करने का और बहुत कुछ है। ब्रैकेट, ये फरीज़ा तुम्हारी हमशीरा साहिबा आके अंजाम दे लेंगी। उन्हें दूसरों के दिमाग ख़राब करने के सिवा और आता भी क्या है? 28 जून रात को किसी वक्त बिलाखिर डरते डरते रामिश ने उसे असल बात भी बता दी कि नाहिद बाजी माँ अपने बच्चों और शौहर के कल दोपहर की ट्रेन से पहुंच रही हैं। उसकी अपनी शक्ल पे इस वक्त इतनी बेचारगी थी कि मिन्हा चाहने के बावजूद उसे 2-4 करारी बातें ना सुना सकी। ये और बात कि इस ख्वाहिश को उसने हसरत में बदलने न दिया और हस्बे आदत दिल ही दिल में गुबार निकाल लिया। वैसे इस बार उनका क़याम ज़्यादा तवील नहीं होगा, बता रही थी सिर्फ 3 दिन तक रुकेंगी। ब्रैकेट, ये अलग बात कि तुम्हारे लिए ये 3 दिन भी 3 सदियों के बराबर होंगे। मेरे बहन भाइयों में से किसी को 3 मिनट भी झेलना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो फिर 3 दिन हैं। उनके कहने से क्या होता है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ जो उन्होंने कहा है वही किया भी हो? वो बुड़बुड़ाती रही। और वो किचन वगैरह की क्या सूरत हाल है? कुछ ख़ास सौदा तो नहीं मंगवाना? अभी पिछले हफ्ते तुमने कुछ इजाफी। वो कान को जाते हुए बहुत हिम्मत करके अभी इतना ही कह पाया था कि मिन्हा पलट कर काट खाने को दौड़ी। कौन सा इजाफी सामान? गर्मियां हैं, कुछ शरबत स्क्वाश वगैरह लिए थे।
چھٹیوں کی وجہ سے بچے سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں اور گھڑی گھڑی کچھ کھانے کو مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے کسٹرڈ، جیلی وغیرہ کے کچھ فلیورز لیے تھے اور نوڈلز کے ڈھیر سارے پیکٹس، مختلف طرح کے بسکٹس کے ہاف رولز۔ کیا ان سب سے 3 دن تک میں تمہاری بہن کے کنبے کی تواضع کروں؟ بریکٹ، جو کہ سارے کے سارے کھانے کے معاملے میں اس قدر پیٹو ہیں کہ بس توبہ۔ ناہید باجی ہیں جو ہانڈی بھونتے بھونتے ہی بیچ میں سے آدھ درجن بوٹیاں اچک لیتی ہیں اور میاں ان کے ایسے ندیدے فرمائش کرتے کرتے ہلکان بھی نہیں ہوتے۔ حلیم، نہاری، بریانی، پسندے، چن چن کے مشکل ترین اور مہنگی ترین ڈشز کی فرمائشیں نشر ہوتی ہیں۔ بچے ہیں تو وہ 2 بار ناشتہ ٹھوسنے کے عادی۔ اچھا ہے تمہارا تو چاؤ پورا ہو بہن کو بلانے کا، لیکن یار میرے پاس تو آج کل۔ اس نے شکل پر اچھی خاصی بے چارگی طاری کر لی، مگر وہ بے اعتنائی سے بالوں میں برش کرتی رہی۔ اس بار آفس کا کرایہ بھی بہت لیٹ دیا ہے اور پرسوں جو چیک ملا تھا وہ مختار کا قرضہ چکانے میں دے دیا۔ 6 ماہ ہو رہے تھے وہ تقاضا کر کر کے جان کھا رہا تھا۔ اب وہ بال بینڈ میں جکڑ کے حسب معمول ہاتھوں پہ لوشن ملنے لگی۔ کل پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ تمہارا کیا ہے، تم تو یہی کہو گی تمہاری بہن ہے، اسے آنے کی دعوت بھی تم نے دی ہے، تم ہی بھگتو۔ مگر بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ بڑی بہن ہے، مان سے بات کر رہی تھی، کیا میں اس کا مان توڑ دیتا؟ وہ بدستور ہاتھوں کا مساج کرتی رہی۔ بریکٹ، پتہ نہیں ان ہاتھوں کے چاؤ چونچلے کر کے اسے کیا ملتا ہے۔ کوئی ہے جو اسے بتائے کہ چہرے اور ہاتھوں کی کلینزنگ سے فرصت ملے تو کبھی دل کا میل بھی صاف کر لے۔ وہ جلتا بھنتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی چہرہ اترا ہوا تھا جب منہا نے اس سے کہا، سنو رامش، اب مزید کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں۔ بہت مشکل سے میں نے ان 10 سالوں میں تمہاری یہ عادت چھڑوائی ہے۔ یاد ہے شادی کے موقع پر تم نے کتنا قرضہ سر چڑھا رکھا تھا، اور جب تمہارا بزنس بھی نیا نیا تھا، اگر قرضہ اتارنے کی پخ ساتھ نہ ہوتی تو تم اپنا بزنس جما سکتے تھے اور آج کہیں کہ کہیں پہنچے ہوتے، مگر ان دنوں تم جو کماتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے تمہیں اس بری لت سے نکالا ہے۔ دیکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ پھر یہ چسکا پڑتا جا رہا ہے۔ پہلے مختار کا قرضہ 6 مہینے تک سر پہ تلوار کی طرح لٹکتا رہا، اب پتہ نہیں کس کو پیچھے لگواؤ گے۔ صبح صبح کال بیل بج رہی ہوگی اور شام سے رات تک فون کی بیل۔ اب تم میری کوتاہیاں اور اپنے کارنامے گنوانا بند کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ کوئی مشورہ نہیں دے سکتی تو کم از کم تانوں کی ترسیل ہی بند کر دو۔ 2-3 ہزار قرضہ لے لینے سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا سر پہ۔ یہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ڈاکہ ڈالوں؟ جہاں 4,000 ادھار دے سکتی ہوں وہاں 3,000 اور دیتے ہوئے میرا کیا جاتا ہے؟ اس نے برتن سمیٹتے ہوئے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ بریکٹ، آخر تم بغیر کچھ کہے مجھ سے نکلوانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ کیا کروں، کوشش کے باوجود تمہارے جیسی بے حس اور لا تعلق نہیں بن سکتی۔ او تھینکس منہا، ایسا کرو تم ضرورت کی سب چیزیں لے آنا، بلز مجھے دے دینا، میں 2-3 ہفتوں میں سارے پیسے چکا دوں گا۔ بریکٹ، اور ان 2-3 ہفتوں تک تم جس طرح میرے سر پہ سوار ہوگی اس کا اذیت ناک تجربہ مجھے ہے، مگر فی الوقت اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ 2-3 ہفتے؟ مجھے 10 دن کے اندر اندر ایک پائی چاہیے، ٹھیک 15 دن بعد ہمیں مری کے لیے بھی نکلنا ہے۔ بریکٹ، اچھی ہے بیچاری، زبان کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو وقت پہ کام آ ہی جاتی ہے۔ کافی عرصے بعد اس کے دل نے کوئی مثبت سرگوشی کی اس کے بارے میں۔ ناہید باجی کی فیملی کو شام 5 بجے والی ٹرین سے لاہور پہنچنا تھا اور رامش کو گھر سے نکلتے نکلتے 10 بج گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد منہا نے صفائی والی ماسی سے پہلے کمرے صاف کروائے اور پھر سب لاک کرنے کے بعد نمرا اور احمر کو لاؤنج میں بٹھایا۔ ماسی کی نگرانی میں دیکھ کر خود رمنا کو ٹرالر میں بٹھا کے گھر کے نزدیک واقع مارکیٹ کی جانب نکل گئی۔ باہر خاصی گرمی تھی، دل تو نہ چاہ رہا تھا رمنا کو ساتھ لے جانے کو، مگر نمرا اور احمر کارٹون دیکھنے کے دوران کسی قسم کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوتے تھے اور ماسی کے ذمہ بھی ابھی خاصا کام باقی تھا، جبکہ معمول کی صفائی منہا خود ہی روز کے روز کر لیا کرتی تھی۔ گوشت، مرغی، قیمہ، اضافی سبزی، چاول، چینی اور کولڈ ڈرنک کی لیٹر والی بوتلیں لینے میں ہی اس کے 2,000 تک لگ گئے تھے۔ وہ لوگ ہفتہ بھر رہنے آئیں تب بھی دن میں کم از کم ایک بار کھانا پرتکلف طریقے سے کھانے کی توقع کرتے تھے، اور اس بار تو قیام صرف 3 دن کے لیے تھا۔ ناہید باجی تو چاہیں گی پروٹوکول پہلے سے بڑھ کے شاہانہ ہو، 1 ہفتے کی کسر 3 دن میں نکلے۔ ان کی بہت سی عادات کو دل سے ناپسند کرنے کے باوجود وہ چاہتے ہوئے ان سے بلکہ کسی سے بھی رکھائی سے پیش نہیں آ سکتی تھی،
نہ ہی بے مروتی برت سکتی تھی، کیونکہ نہ اسے اس چیز کی تربیت ملی تھی، نہ ہی ایسی فطرت۔ 3 جون۔ آج ذرا جلدی گھر آ جانا، منہا نے صبح صبح تاکید کی۔ کیوں؟ آج کوئی مارکا ہونا ہے؟ وہ پچھلے 2 دن سے اپنی بہن کی نکتہ چینی بھی سن رہا تھا اور نازک مزاجیاں بھی دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے جواب میں گرچہ منہا کی پرتحمل خاموشی قابل داد و تحسین تھی، مگر ایسا بھی نہ تھا کہ اس کے ماتھے کے بل اس سے پوشیدہ رہ پائے ہوں۔ وہ تو منتظر تھا کہ کب اس کی زوجہ محترمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے۔ میرا دماغ اتنا خراب نہیں جو اپنے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دوں، فضول کے مارکوں میں۔ جہاں اتنا برداشت کیا وہاں ایک دن اور سہی۔ کل ناہید باجی کو واپس جانا ہے، کہہ رہی تھی کہ آج انارکلی کا ایک چکر لگائیں گی۔ مجھے ساتھ جانا ہوگا، بچوں کی وجہ سے تمہیں جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ ویسے تو بھائی جان بھی گھر پہ ہی ہوں گے، مگر ٹی وی آن ہو تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مارکا دیکھنے کا شوق ہمارے اور ان کے بچے مل کے پورا کر دیں۔ بریکٹ، کاش ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ وہ چھتے بالوں والا بنٹو، کاش رمنا کی مٹھی میں ایک بار اس کے بال آ جائیں، یا پھر احمر ہی ہمت کر کے اس منہ مانی کے پیٹ میں لات دے مارے۔ اور نمرا، کتنے تیز آری نما دانت ہیں اس کے، مگر اپنے بہن بھائیوں پہ آزمانے کے لیے ہی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایک بار ذرا نمی یا ڈولی کو کاٹ کے دکھائے، بلبلاتی ہوئی ماں کے پاس جائیں گی۔ شام کو رامش واقعی جلدی گھر آ گیا اور اس نے دونوں خواتین کی ہمت کی داد غائبانہ طور پر دی، جو اس تباہ کن گرمی میں بھی انارکلی جیسے پرہجوم بازار میں شاپنگ کا شوق پورا کر رہی تھیں۔ رامش کے آنے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی۔ رامش نے بغور دونوں کے تاثرات جانچے۔ ناہید باجی خلاف معمول چہک رہی تھیں، جبکہ منہا کا چہرہ اترا اترا سا تھا۔ کھانا جو وہ جانے سے پہلے تیار کر گئی تھی وہ بھی اس نے بہت بے دلی سے لگایا۔ اس کی افسردگی کی وجہ رامش کو تب معلوم ہوئی جب کھانے کے بعد ناہید باجی نے لہک لہک کے اپنی شاپنگ سب کو دکھائی۔ یہ چکن کا سوٹ دیکھیں، اور یہ میچنگ سینڈل، چاروں بچوں کی یہ ریڈی میڈ سوٹ تو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ہم نے تمہارے بڑے بھائی کے ہاں بھی جانا ہے، اور پھر واپس گھر بھی۔ کرائے کی رقم کے لیے تو کچھ بچا رکھتی۔ ان کے میاں ہڑبڑا کے کہہ رہے تھے، یہ تو مجھے میکے سے ملے ہیں، میرے بھائی کے گھر سے۔ انہوں نے بڑے مان سے گردن اکڑا کے کہا، اور رامش نے چونک کے منہا کو دیکھا جو نامحسوس طریقے سے سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ کچھ نہیں لے کے دیا میں نے، اس کے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑی۔ تم سب کو دوسروں سے زبردستی نکلوانے کا فن آتا ہے۔ مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ اپنے چکن کا سوٹ لیتے ہوئے یوں ہی روانی میں ان سے پوچھ بیٹھی کہ باجی کیسا سوٹ ہے؟ انہوں نے کیا سمجھ میں آیا، فوراً کھل گئیں اور لگیں سوٹ کی تعریفیں کرنے۔ اسے خریدنے کے بعد میں نے کہا اس کے ساتھ میچنگ کی سینڈل ضرور ہونی چاہیے۔ تو بھی بڑا شرما کے کہا، ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں ایسی بے وقوف تب بھی نہ سمجھی، فوراً شیخی میں آ کے کہہ دیا کہ مجھے ہمیشہ سے یہ پسند ہے، مگر حالات نے اجازت نہ دی۔ اب کمیٹی نکلی ہے تو کیوں نہ اپنے ارمان نکالوں، اور تم تو جانتے ہو کہ مجھے واقعی سوٹ کے ساتھ میچنگ سینڈل کا کس قدر کریز رہا ہے۔ بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر نے دانستہ طور پر یہ خواہشات اپنی خواہشات سے غافل کیا، لیکن انہوں نے از خود اس کا مطلب یہ اخذ کیا کہ میں پتہ نہیں کب سے انہیں تحفے تحائف دینے کے لیے مچل رہی تھی، اور اب کمیٹی نکلنے کی خوشی میں خدا کا میں نے ایک موقع پہ تو عقل سے کمیٹی کا راز اگلنے کے بعد سنبھل گئی، اور ان کی تفتیشی سوال کے جواب میں رقم صرف 5,000 گنوائی، لیکن پھر بھی انہیں شرم نہ آئی۔ میں تو تب ہکا بکا رہ گئی جب سیلز مین نے سینڈل میرے آگے رکھی، اور جب میں نے اپنا پیر اس میں پھنسا کے مایوسی سے سر اوپر کیا تو انہوں نے اسے ایک نمبر بڑا لانے کا کہا، تو میں تو منہ دیکھتی رہ گئی۔
تو پھر میں کیا کہتی؟ بھرے بازار میں تماشا بننے سے رہا۔ اس کے بعد اپنی جانب سے میں نے اچھا یہاں نا جو میں اٹک رہی ہوں نا، آدھا آدھا نا مسنگ ہے یہاں سے، تو میں ایسے اندازہ لگا کے جملہ مکمل کر رہی ہوں۔ اب وہ نا یہی اپنی باتیں بتا رہی ہے کہ بھئی وہ اس طرح سے میں اپنی شاپنگ کر رہی تھی تھوڑی بہت، لیکن اس کی نند نے اپنی شاپنگ کر لی۔ ٹھیک، قدم بڑھ کے اپنی ڈٹائی کا ثبوت دیا اور فوراً کہہ دیا اپنے بھائی جان کے لیے بالکل ویسے ہی سوٹ خریدنا جیسے رامش کے لیے لوگی۔ دونوں سالہ بہنوئی ایک سے سوٹوں میں کتنے کیوٹ لگیں گے۔ کیوٹ، بڈھے کیوٹ۔ اپنا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہو؟ سارا بیان خاموشی سے سنتا رامش اس خطاب پہ جھلا اٹھا۔ تو اور کس پہ نکالوں؟ میری ہر عقل مندانہ چال کا جواب انہوں نے اس ماہرانہ عیاری سے دیا ہے کہ جواب نہیں۔ اپنی طرز کا ایک ہی پیس ہے تمہاری ہمشیرہ، میرے جیسی بھلا کہاں ان کے ساتھ پوری آ سکتی ہے؟ ان کی حرکتوں سے ڈری میں بچوں کے لیے کچھ لینے کا خیال ترک کر کے واپس جانے والی تھی۔ پوچھنے لگی، بچوں کے لیے کچھ نہیں لوگی؟ میں کوئی کرارا سا جواب دیتی کہ خود ہی میرا بازو گھسیٹ کے چلڈرن گارمنٹس کی شاپ کی طرف مڑ گئیں، یہ کہتے ہوئے کہ میرے بچے بہت حساس ہیں، بہت محسوس کریں گے اس بات کو کہ ماموں ممانی نے ماما پاپا کو تو گفٹ دیے لیکن انہیں نہیں دیے۔ میں کیا بتاؤں رامش، کس طرح تمہاری بہن نے مجھے زچ کیا۔ آخر میں وہ رو ہی تو پڑی۔ رامش بھی ناہید کی حرکت پہ شرمسار سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ صرف 2-2.5 ہزار روپے ہی الگ رکھے تھے میں نے شاپنگ کے لیے، اور وہ بھی صرف مری جانے کے شوق میں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں گرمیوں میں 250-300 سے زیادہ کا لون کا سوٹ نہیں لیتی۔ اس بار اتنے چاؤ سے 1100 کا چکن کا سوٹ خریدا، 450 کی سینڈل، اور وہ تمہاری باجی اچک کے لے گئیں۔ اب اور پیسے بھی فالتو نہیں کہ ڈھنگ کے کپڑے ہی بنا لوں، میرے بچوں کے حصے کا بھی لے گئیں۔ چلو اب جانے دو، جو دے دیا سو دے دیا، بھلے دینے کی نیت ہی نہ ہو، مگر اب اللہ کی طرف سے چلا گیا تو اس پہ ملول ہونے کی بجائے دل بڑا کر لو، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنا ہی دے گا۔ ابھی 10 دن باقی ہیں مری جانے میں، شاید کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے۔ 1 جولائی، کیا سہانی صبح تھی۔ بالآخر نہید باجی نے اس بار اپنے کہے الفاظ کی لاج رکھی اور اسی تاریخ کو واپس لوٹیں جس تاریخ کا انہوں نے کہا تھا۔ ساری رات خوف کے مارے منہا کو تو نیند ہی نہ آئی کہ صبح اٹھنے پہ ان کا پروگرام بدلنے کی منحوس خبر نہ سننے کو ملے۔ صبح 7 بجے کی ٹرین تھی۔ 6 بجے اٹھ کے اس نے بڑے ذوق و شوق سے ان کے سفر میں کھانے کے لیے قیمے والے پراٹھے بھی بنائے، روح افزا کا تھرمس بھر کے دیا اور ان کے نکلنے پہ شکرانے کے نفل بھی ادا کیے، ورنہ 3 دنوں میں وہ جتنا خرچہ کرا چکی تھیں، اگر 3 دن بھی اور رہتی تو شاید وہ خود رامش کو کہیں سے قرضہ لانے پہ مجبور کرتی، وہ خود جو اس چیز کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ اور تو اور 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل آن رہنے والا اے سی بھی ہلکان ہو گیا تھا۔ منہا بل کے ڈر سے اے سی دیکھ بھال کے لگاتی تھی، مگر نہید باجی نے گرمی کا شور مچا کر دن رات اسے لگائے رکھا۔ ابھی اگلے مہینے کے بل میں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا، مگر آنے والے کل کے ہولناک نتائج کو فی الحال بھلائے وہ اس وقت ہلکی پھلکی ہو کے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ رامش اسٹیشن تک ساتھ گیا تھا، بچے چھٹیوں کی وجہ سے دیر تک سوئے رہتے، وہ کافی عرصے بعد فراغت کے یہ لمحے انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک فون بیل نے اسے کچھ بدمزہ تو کیا، مگر CLI اسکرین پہ امی کا نمبر جگمگاتا دیکھ کے بڑے چاؤ سے ریسیور اٹھایا۔ یہ وہی تھیں جو سویرے سویرے فون کیا کرتی تھیں، مگر انہوں نے آج جو خبر سنائی وہ 15 منٹ بعد رامش آیا تو وہ بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے متفکر بیٹھی تھی۔ گود میں ٹیلی فون سیٹ تھا۔ کس کا فون تھا؟ امی کا، ملتان سے۔ وہ مرے انداز میں بولی۔ اب وہاں سے کون آ رہا ہے؟ اس نے خود کو صوفے پہ گراتے ہوئے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا تو منہا نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ بریکٹ، واہ، اب بات اپنے میکے والوں کی آئی تو کیسے نین مٹکائے جا رہے ہیں، میں تو زبان کھول ہی نہیں سکتا۔ ہاں، میری بہن کی شکایتیں سنانے پہ یہ چاہے سارا دن رات گزار دے۔ انہوں نے آنے کی خبر دینے کے لیے نہیں، بلاوے کا فون کیا ہے۔ تو اس میں منہ لٹکانے والی کون سی بات ہے؟ ایسے بلاؤں پر تو تم دھمال ڈالتی پھرتی ہو۔ ہاں، اگر گرمی کی وجہ سے ملتان جانے کو جی نہیں چاہ رہا تو منع کر دو۔ کیسے منع کر دوں؟ جانا تو پڑے گا، مزنہ کے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ یہ خبر اس نے اور بھی منہ لٹکا کر کہی۔ حالانکہ مزنہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور اس کے ہاں شادی کے 6 سال بعد بچہ ہوا تھا، جس کی منہا کو بھی بہت خوشی تھی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عقیقہ ہے، کوئی ایسا ویسا فنکشن نہیں، اور وہ بھی اس کے پہلے بیٹے کا۔
نقد رقم کے علاوہ مٹھائی اس کا اور اس کے شوہر کا ساس کا جوڑا بھی لے کے جانا پڑے گا، ملتان آنے جانے کا خرچہ الگ۔ ہاں مسئلہ تو ہے، مگر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارا میکہ ہے، جانے یا نہ جانے کا، دینے یا نہ دینے کا فیصلہ سراسر تمہارا اپنا ہے۔ وہ شانے اچکا کے لا تعلق بن گیا۔ بریکٹ، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی تم، سر کے بل جاؤ گی، آخر تمہاری بہن کا معاملہ ہے، ہوتا اگر میری کسی بہن بھائی کا معاملہ تو اس وقت تمہاری تقریریں نشر ہو رہی ہوتی، پہلے تو بھری گرمیوں میں ایسے چونچلے کرنے پر 100 صلاحاتیں سناتی، پھر فضول رسموں پہ تنقیدیں ہوتی۔ ہاں ظاہر ہے، تمہارا کیا تعلق؟ منہا اس کے اس انداز پہ تڑک کے بولی۔ ظاہر ہے میرے میکے کی بات ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا مسئلہ ہے، صرف اور صرف میرا۔ بریکٹ، تمہاری بہن آئے تو مجھ پہ خرچ کرنا کم، میری مہمان جو ٹھہری اور خاتون خانہ ہونے پر ساری مہمان نوازی میرا فرض، تب تمہارے سارے مسئلے میرے ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسو پیتی کروٹ بدل کے دوبارہ لیٹ گئی۔ پھر کیا ارادہ ہے، کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے پوچھا۔ جانا تو پڑے گا، اپنی ناک تو نہیں کٹوا سکتی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہاں سخت گرمی ہے، کل تم جلدی آفس بند کر دینا، ماسی تب تک بچوں کا دھیان رکھ لے گی، اور پرسوں تو اتوار ہے، تم گھر پہ ہی ہوگے، وہاں کی ٹکٹ کٹوا دینا، پرسوں رات یا پیر کی صبح تک آ جاؤں گی، اور آج شام کو میرے پیسے بھی واپس کر دینا پلیز۔ کون سے پیسے؟ وہی جو تم نے ادھار کے نام پہ لیے تھے۔ وہ فوراً سے بولی۔ پہلے 4000 اور بعد میں جو ناہید باجی کے آنے پہ لگے تھے وہ الگ، کل ملا کے 7000 بنتا ہے۔ کل تک 7000 کا ملنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے ملتان سے آنے کے بعد تقریباً آدھی رقم واپس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں کیا کروں گی اس آدھی رقم کا؟ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ ایک تو تمہارے آنسو۔ اس نے وال کلاک کی طرف نظر ڈالی۔ صبح کے 7:15 بجے تھے۔ وہ عموماً دیر سے جاگا کرتا اور 10 بجے آفس روانہ ہوتا۔ آج بہن کو اسٹیشن پہنچانے کے لیے جلدی جاگنا پڑا تھا، اس لیے طبیعت میں کسل مندی تھی۔ سوچا تھا گھر پہنچ کے 1-1.5 گھنٹے کی نیند لے لے گا، مگر اب یہ سارا پروگرام یقیناً منہا کی ناراضگی دور کرنے کی نظر ہونے والا تھا۔ بریکٹ، بس یہ ایک چیز ہے تمہارے پاس وافر تعداد میں، ورنہ تو شکل عقل دل ہر معاملے میں ہاتھ تنگ ہے۔ پلیز منہا، صبح صبح میرا دل برا مت کرو اپنے رونے سے، پتہ ہے میرا سارا دن برا گزرے گا اور تمہارے آنسو سارا دن میرے دل پہ گرتے رہیں گے۔ اس نے جمائیاں روک روک کے بمشکل ڈائلاگ مکمل کیا۔ دوسری جانب کروٹ لیے آنسو پونجھتی منہا سوچ رہی تھی۔ بریکٹ، بس یہ ایک چیز ہے تمہارے پاس وافر تعداد میں، کھوکھلے ڈائلاگ، نوٹنکی، ورنہ تو 3 جولائی اتوار کا دن یعنی چھٹی کا دن، اور وہ بھی اگر 3 بچوں کو سنبھالنے میں گزر جائے تو کسی مرد کے لیے اس سے برا چھٹی کا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کل بھی اسے بچوں کی وجہ سے جلدی گھر آنا پڑا۔ منہا صبح 10 بجے والی کوچ سے جا چکی تھی۔ ماسی کو اس نے اضافی رقم دے کے شام تک بچوں کے پاس رکنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ 2 دن کا کھانا بھی تیار کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور رامش کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ ہر حال میں 3-4 بجے تک گھر پہنچ جائے، کیونکہ ماسی نے صاف اعلان کیا تھا کہ وہ 4 بجے کے بعد رکنے پر تیار نہیں، اور کوئی آئے یا نہ آئے وہ گھر چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے رامش کو بھی یاد دہانی کرائی تھی کہ واپس آنے پہ اسے قرض کی رقم کی پہلی قسط چاہیے۔ اسی وجہ سے ہفتے کا دن اس نے بھرپور دباؤ میں گزارا، جانے کی بھی جلدی، نپٹانے کی بھی اور کمانے کی بھی۔ امید تو نہیں تھی، مگر معجزاتی طور پر یہ ایک غیر متوقع ڈیل فائنل ہو گئی جس کی کمیشن کے طور پہ اسے چند ہزار مل گئے۔ 2000 پہلی قسط کے طور پہ منہا کو دینے کے لیے الگ، اور باقی سے گروسری لسٹ کی وہ ساری شاپنگ کر ڈالی جو منہا لکھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ گئی تھی۔ اپنی کارکردگی سے وہ اب تک خاصا مطمئن تھا، کیونکہ ماسی تو اس کے لیے دروازہ کھولتے ہی شکر ادا کرتی رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف شام کی چائے خود بنائی بلکہ رمنا کو نہانے پر بھی آمادہ کیا، جو ماں کی غیر موجودگی کی وجہ سے گندی سندی پھر رہی تھی۔ نمرا اور احمد دونوں کو اپنی نگرانی میں چھٹیوں کا ہوم ورک کرایا۔ اس کے بعد بغیر کچھ بھولے ساری بور ترین چیزیں، دالیں، مسالہ جات، دودھ، پتی، چاول وغیرہ خریدے۔ گھر آ کے اس نے نمرا کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا لگانا چاہا۔ دوپہر کو ہم نے سینڈوچ کھائے تھے، ماما بنا گئی تھیں۔
مگر ماسی نے ہمیں ایک ہی کھانے کو دیا، حالانکہ ماما 3 بنا کے گئی تھیں، باقی وہ خود کھا گئیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اسے بھی تو کچھ نہ کچھ کھانا تھا۔ وہ رائتے کا ڈونگا چیک کرنے کے بعد اب فریج میں رکھی چھوٹی سی دیگچی کا جائزہ لے رہا تھا۔ مگر پاپا، ماما اس کے لیے پراٹھا اور رات کا سالن بھی تو رکھ گئی تھی، اور وہ بار بار کبھی شربت کبھی لسی بنا کے پی رہی تھی۔ اور پاپا، اس میں بریانی ہے، ماما آج رات کے لیے بنا گئی ہیں۔ اس پلاسٹک کے برتن میں کوفتوں کا سالن کل دوپہر کے لیے ہے۔ بریانی؟ گردن اور کلیجی کی بریانی؟ رامیش نے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً ماسی آدھی دیگچی الٹ کے ساتھ لے گئی تھی، اور تقریباً سارا چکن بھی۔ احتیاطاً اس نے کل کے لیے رکھے سالن کو چیک کیا۔ آلو کوفتے کے سالن میں اب شوربے میں آلو ہی آلو ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ اکا دکا کوفتہ حیران پڑا تھا۔ بچوں نے ایسی اجڑی ہوئی بریانی کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رامیش کا اپنا دل بھی برا ہو رہا تھا۔ بریکٹ، خود تو میکے میں دعوتیں اڑا رہی ہوگی، ہمارے لیے یہ خالی ویران بریانی ہی رہ گئی ہے۔ وہ احتجاجاً بچوں کو لے کے KFC چلا گیا اور 400-500 اڑا کے واپس آیا۔ پیسے خرچ تو کر لیے، مگر بعد میں اس عیاشی پہ تعصب کرتے کرتے نیند نہ آئی۔ صبح بڑی بوجھل، گرم اور بور تھی۔ اس پہ ناشتہ بنانا، کمرہ درست کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ نمرا مقدور بھر مدد کرتی رہی، دوپہر کو کھانے کا مسئلہ پھر برقرار تھا، لیکن اب رامیش نے جذباتی ہونا مناسب نہ سمجھا اور بچوں کو اور اپنے دل کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے یہی سالن کھانے پہ آمادہ کیا۔ شام کو اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ان 9 بیاہتا بیویوں کی ہوتی ہے جن کے شوہر شادی کے بعد ہفتہ 10 دن کی چھٹیاں ختم ہونے پر پہلی بار آفس جاتے ہیں۔ شادی کے بعد جن کا ہاتھ پہلی بار کھیر میں ڈلوایا جاتا ہے، وہ بیویاں جس بے قراری سے اور جوش کے ساتھ شام ہوتے ہی اپنے میاں جی کی گھر واپسی پر انتظار شروع کر دیتی ہیں تاکہ اسے اپنے سارے دن کی کارکردگی سنا کے متاثر کریں، ساتھ ساتھ ساس نندوں کے بدلے رویوں کا دبا دبا سا گیلا بھی کریں۔ ٹھیک اسی طرح رامیش بھی بے چینی سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی اپنی کارگزاری اور کارنامے ابل رہے تھے کہ کس طرح کل سے اس نے تنے تنہا بچوں اور گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ ایسے ہی بچوں کی شرارتیں اور ماسی کی خباثت کی شکایتیں بھی دل میں مچل رہی تھیں۔ مینہا نے شام 7 بجے والی کوچ سے پہنچنا تھا اور اس نے رامیش کو آنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ بچوں کو اکیلا گھر پہ نہ چھوڑے، وہ خود ہی رکشہ کر کے گھر پہنچ جائے گی۔ لیکن رامیش اس وقت تینوں کو کمرے میں دنگل کرتا چھوڑ کے خود لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ تب جب کمرے سے آتے کہے چیخوں میں بدلے، گھبرا کے وہ اندر لپکا تو رمنا کو زمین پہ گرے دیکھ کے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ نمرا اور احمر کو ایک ایک تھپڑ رسید کرنے کے بعد وہ رمنا کو بازوؤں میں اٹھا کے نیچے بھاگا۔ نیچے کے پورشن میں رہنے والے ملک صاحب کے بیٹے کو ساتھ لیا تاکہ وہ بائک چلائے۔ ان کی بیگم سے اوپر جا کے بچوں کا دھیان رکھنے کی درخواست کی۔ مینہا 7:30 کے قریب گھر پہنچی تو تھکن اور گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ دل چاہ رہا تھا گھر جاتے ہی شاور لے کر AC آن کر کے لمبی تان کے سو جائے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا کرنا فی الحال ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی غیر موجودگی میں رامیش نے کسی نہ کسی طرح بے شک کام چلا لیا ہوگا، مگر اس کے آنے کے بعد وہ قطعی طور پہ کسی قسم کی رعایت دینے پہ تیار نہ ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی اوندھے سیدھے کاموں کا ایک ڈھیر اس کا منتظر ہوگا۔ بیڈ روم اور لاؤنج کی بے ترتیبی، کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر، ان سب کا تصور اسے اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر یہ نہ جانتی تھی کہ صورتحال اس سے کئی بڑھ کے تشویشناک ہوگی۔ رامیش کی غیر موجودگی، نمرا کے آنسو، احمر کا اترا چہرہ اور نیچے والی مسز ملک کی موجودگی، ان سب نے اسے ان گنت وسوسوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ تو کوئی سوال تک کرنے کے قابل نہ رہی، وہیں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ مسز ملک نے اسے ٹھنڈا اسکواش پلاتے ہوئے رسان سے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کھیلنے کے دوران ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگنا تو معمولی بات ہے۔ رضا ساتھ گیا ہے، ابھی تمہارے میاں رمنا کو لے کے آتے ہوں گے، تم خود دیکھ لینا، انشاءاللہ بھلی چنگی ہوگی۔ میں نے خود ہاتھ پیر سب چیک کیے تھے، صرف دانت ٹوٹے ہیں، اللہ کا کرم ہے کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہوا، وہ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رامیش کی واپسی بھی ہو گئی۔ رمنا جو اب تک سسک رہی تھی، ماں کو سامنے پا کر نئے سرے سے بھاں بھاں کر کے رونے لگی۔ اس کی تھوڑی پہ ڈریسنگ ہوئی تھی۔ کیا ہوا رامیش، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی اسے؟ وہ رمنا کو بازوؤں میں بھینچے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی۔
مجھے ڈر تھا کہ دانت ٹوٹے ہوں گے مگر وہ بھی بچ گئے، صرف تھوڑی پہ ایک ٹانکا لگا ہے۔ تو بھائی صاحب اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ مسز ملک نے پوچھا۔ ہاں ہاسپٹل تو نزدیک ہی ہے، بمشکل 5 منٹ کا راستہ ہے بائک پہ۔ منہا کو بھی خیال آیا، موٹر وے پہ کوئی شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایمرجنسی میں اس وقت زخمیوں کی تعداد اتنی تھی کہ کوئی اس بچی کی جانب دیکھنے پہ تیار ہی نہ تھا۔ 10-15 منٹ انتظار کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ رمنا بھی اس چیخو پکار سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ آگے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کا حال تو تم جانتی ہو، کوئی اندر گھس جائے تو ہر ہیلے بہانے سے اس کی کھال کھینچ کے ہی واپس بھیجتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں عوام کو یہ گلہ رہتا ہے کہ وہاں توجہ نہیں ملتی، تو یہاں اس بات کا رونا ہے کہ حد سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اب رمنا کو ہی دیکھ لو، معمولی چوٹ ہے، مگر اتنے ٹیسٹوں ایکس رے وغیرہ ایک لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ ایک ٹانکا لگایا گیا۔ چلو شکر ہے بچی کو زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ مسز ملک یہ کہتے ہوئے نیچے اتری تو مینہا نے رامش کی کوفت اور بیزاری کی اصل وجہ جاننا چاہی۔ بتایا تو ہے کہ اس ہاسپٹل میں کس کس طرح سے پیسے نکلوائے گئے ہیں۔ 3 طرح کے ٹیسٹ اور ایک ایکس رے کروانے میں 1200، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کا 550 اور میڈیسن کا بل 480 روپے بنا ہے۔ اور یہ پیسے دراصل میں نے تمہیں لوٹانے کے لیے الگ سے رکھے تھے۔ آخری بات اس نے ڈرتے ڈرتے کہی، اور منہا کا رد عمل جانچنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ وہ لب بھینچے بیٹھی تھی۔ تو پھر منہ تو مجھے لٹکانا چاہیے، تم کیوں لٹکا رہے ہو؟ وہ بولی۔ اور میں اس لیے نہیں لٹکا رہی کہ مزید گنجائش ہی نہیں ہے۔ مرے کو 100 درے لگ بھی جائیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بریکٹ میرے دل سے تو اب تک اس عقیقے میں ہنگامی شرکت کا غم نہیں کم ہو رہا۔ پہلے سے پتا ہوتا تو میں خرچے میں سے کچھ کٹوتی کر کے رکھتی، کوئی نہ کوئی اور بندوبست کر لیتی، لیکن اب جلدی میں ساری شاپنگ کرنی پڑی۔ نقد 1000 روپیہ دینے کے علاوہ 400 روپے کی مٹھائی، مزدہ اور اس کے شوہر کے کپڑے 1000 روپے میں آئے۔ سوچا تھا اس کی ساس کو گھر سے کوئی سوٹ نکال دوں گی، مگر گھر میں رکھے سارے انسلے سوٹ خاصے قیمتی تھے، مجبوراً 350 اس پہ بھی لگانے پڑے۔ بے شک تمہیں میں نے اس خرچے کا نصف ہی بتایا ہے، لیکن ہائے میرے وہ پیسے جو میں نے بچوں کو مری لے جانے کے لیے الگ کر رکھے تھے، وہ اب مجھے نہیں مل سکتے، کبھی بھی نہیں۔ جو تم نے لیے ہیں ان کو وصولنا مجھے بخوبی آتا ہے، چاہے دیر سے صحیح، قسطوں میں ہی صحیح، مل تو جائیں گے، مگر یہ والے ہائے۔ 5 جولائی۔ کل کا سارا دن عجیب بے لطف گزرا۔ نہ رامش کا آفس میں کام کے دوران جی لگا، نہ منہا کو گھر میں سکون۔ رمنا چوٹ کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی، سارا دن ہی ری کرتی رہی۔ نمرا اور احمر کا سمر سکول 9 بجے سے 12 بجے تک ہوتا تھا۔ انہوں نے آتے ہی خوشخبری یہ سنائی کہ اسکول والوں نے جو سمر کیمپ 15 جولائی تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ شدید گرمی اور بچوں کے والدین کے پرزور اصرار کے باعث 5 جولائی تک ہی ختم کر دیا ہے، یعنی کل سے مکمل چھٹی۔ اب ہمیں مری جانے کے لیے مزید 1 ہفتہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، احمر نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ پاپا آفس سے آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہمیں کل یا پرسوں ہی مری لے جائیں۔ نمرا نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ منہا بلا وجہ انہیں شور مچانے پر ڈانٹنے لگی۔ ایک تو ابھی تک پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تھا، اوپر سے ان بچوں نے ایک نئی ضد ان کے سروں پہ سوار کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ آج صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے حسب معمول پانی والی موٹر کا بٹن دبانا چاہا تو اس کی مخصوص گھر گھر والی آواز سنائی نہ دی۔ نیچے اتر کے دیکھا تو موٹر میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ رامش جانے سے پہلے الیکٹریشین کو بلا لایا، جو مریضہ کو اپنے ساتھ کلینک لے گیا۔ تب سے اب تک وہ رات کے بھرے ہوئے ٹب میں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پانی لے کے استعمال کر رہی تھی۔ مجھے شاور لینا ہے، پسینے سے تر احمر اپنی ٹی شرٹ اتار رہا تھا۔ پانی نہیں آ رہا صبح سے، ٹب میں تھوڑا بہت رکھا ہے، دونوں جا کے منہ ہاتھ دھو لو اور احتیاط سے، خبردار جو پانی ضائع کیا تو۔ اتنی گرمی ہے، وہ چیخا۔ اور کیا اب ہم شاور بھی نہیں لے سکتے؟ دونوں احتجاج کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے ذکر پہ انہیں ایک بار پھر مری جانا یاد آ جاتا، وہ کمرے سے نکل گئی۔ الیکٹریشین کا نمبر ملا کے اس کی سستی پہ 4 باتیں سنائیں، ساتھ ساتھ گرمی اور پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے بچوں کی حالت کا نقشہ کھینچ کے اس کا دل موم کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آ پہنچا۔ بی بی جی، موٹر تو بری طرح جل گئی ہے، 2 دن لگا کہ میں نے ٹھیک بھی کی تو 400 روپے خرچہ آئے گا۔
گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے 2 دن بعد پھر یہی مسئلہ ہو۔ نئی موٹر 750 کی آتی ہے، میں اپنے واقف کار سے 600 روپے کی لے دیتا ہوں، کم از کم 1 سال کی گارنٹی تو ہوگی۔ باقی کے پیسے صاحب سے شام کو آ کے لے لینا۔ اپنی جانب سے دوست نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، مگر رامیش سنتے ہی بگڑ گیا۔ اس نے کہا، اور تم نے مان لیا؟ آرام سے پکڑا دیا اسے 500 نئی موٹر کے لیے، حالانکہ یہ والی بھی ابھی پچھلے سال لگوائی تھی، لیکن اس کی خرابی دور کرنے میں بھی تقریباً اتنے ہی پیسے لگ رہے تھے، ورنہ مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا۔ ان لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی۔ میں کسی اور کو دکھا دیتا، 50 یا 100 روپے میں مسئلہ حل ہو جاتا۔ تمہیں تو ہر بات کی جلدی ہوتی ہے۔ جلدی؟ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی، گھر میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا، اور تم مجھے ہی الزام دے رہے ہو؟ حسب توقع اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ رات کا کھانا بھی اس نے بے حد خاموشی سے لگایا۔ بچوں نے کھانے کے دوران رامیش کو بھی سمر اسکول ختم ہونے کی اطلاع دی۔ اب ہم اس ہفتے مری جا سکیں گے نا پاپا؟ رامیش نے چونک کر منہا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ فوری طور پہ وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ بچوں کو کیا جواب دے۔ اس نے بھی خاموشی کی وہی بکل مار لی جو وہ اوڑھے ہوئے تھی۔ رات کو بھی کتنی دیر تک وہ چینلز بدل بدل کے اس کا انتظار کرتا رہا جو بچوں کے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی، یقیناً انہیں بہلا رہی ہوگی۔ اس نے قیاس کیا اور مایوس ہو کے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت وہ اندر آئی اور اپنے معمول کے مطابق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے چہرے کے ساتھ کوئی کارروائی کرنے لگی۔ بریکٹ، اس چیز کی قضا نہیں ہو سکتی، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس نے جل کے سوچا۔ بریکٹ، میں پریشانی سے گھل رہی ہوں، اور ادھر بے فکری کا یہ عالم ہے کہ میوزک چینل پہ ساکی ساکی سنا جا رہا ہے، بلکہ دیکھ کر آنکھیں سیکی جا رہی ہیں۔ اس نے غصے سے چہرے پہ ٹشو رگڑا اور دھپ دھپ کرتی بیڈ کی جانب آئی، زور سے اپنا تکیہ گھسیٹا اور دھڑام سے خود کو بستر پہ گرا لیا۔ کچھ دیر بعد رامیش کو اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ منہا، پلیز رامیش، مجھ سے کچھ مت کہنا، کم از کم کوئی بری خبر مت سنانا، اور نہ ہی یہ کہنا کہ مجھے بچوں کا دھیان کس طرح مری کے ٹرپ سے ہٹانا ہے۔ یہ کام میں نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھنڈا ہو کے پرے ہٹ گیا، جس سے ثابت ہوا وہ کچھ ایسی ہی بات کرنے والا تھا۔ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے تجارتی خبریں سنانے والی بنی سنوری اسمارٹ سی نیوز ریڈر کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تکیہ درست کر کے سونے کا ارادہ کیا، مگر منہا کی دبی دبی سسکیاں اسے ایسا کرنے نہ دے رہی تھیں۔ جلتے بھنتے اس نے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ 11:30۔ اگرچہ رات اتنی بھی نہ ہوئی تھی، مگر جب جاگ کر ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا ہو، مسئلہ در مسئلہ الجھنا ہو، تو اس سے بہتر یہی لگتا ہے کہ آنکھیں موند کے غافل ہو جایا جائے۔ بریکٹ، مگر میں بدنصیب تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس کو ہمیشہ روٹنے منانے کے لیے آدھی رات کا وقت ملتا ہے۔ یار منہا، تم اتنی جلد ہمت ہارنے والی لگتی تو نہیں ہو؟ اتنے سالوں تک ہر برے بھلے وقت میں اتنے حوصلے سے میرا ساتھ نبھاتی رہی ہو، پھر اب یہ کم حوصلگی کس لیے؟ جو دور ہم لوگوں نے شادی کے بعد دیکھا، یعنی باقاعدہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، اس تجربے سے ہم اپنے بچوں کو اتنی سی عمر میں کس طرح آگاہ کریں اور کیوں کریں؟ کیوں ابھی سے انہیں تلخ حقیقتوں سے روشناس کرایا جائے، اور کیوں انہیں بھی مجبوریوں مصلحتوں سے متعارف کرایا جائے؟ اس سوال نے رامیش کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ وہ کم عمری میں یتیم ہو گیا تھا، مالی حالات بھی خاص اچھے نہ تھے۔ اس کے باوجود اسے یاد نہیں تھا کہ کسی بڑی محرومی نے اس کے بچپن کی معصومیت، بے فکری اور لابالی پن کو نقصان پہنچایا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے چہرے گھومنے لگے، وہ چہرے جو چند دن سے ایک من چاہی تفریح کے تصور سے ہی دمکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سنجیدہ اور رنجیدہ ہوتا، اس کی نظر ایک بار پھر کلاک کی جانب گئی۔ 11:50۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی تھیں، نیند بھی اسی رفتار سے اس پہ غلبہ پاتی تھی۔ اب تو جیسے آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی تھیں۔ بریکٹ، سارا فلسفہ رات کو یاد آتا ہے، سارے آنسو بھی رات کو نکلتے ہیں، اور تو اور بھولے بھٹکے کوئی عقل والی بات بھی رات کو ہی منہ سے نکلتی ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ 2 منٹ مزید آنکھیں کھلی رکھنا محال ہے۔ دانت کچکچاتے ہوئے اس نے منہا کے بال سہلائے۔ اللہ بہتر کرے گا، کیوں بیکار کی سوچوں میں اپنا جی جلاتی ہو؟ اب نہ صحیح کچھ ہفتے بعد صحیح، تب بھی نہیں تو اگلے سال صحیح، دل کو بہلانا سیکھو منہا۔ بریکٹ، وہ تو تم سے شادی کے بعد سے کر رہی ہوں۔ منہا نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ رامیش نے سنبھل کر پھر سے پینترا بدلا۔ میں تمہاری صحت کے خیال سے کہہ رہا تھا، دیکھو نا پچھلے کچھ دنوں سے کتنا دباؤ رہا ہے تم پہ، کام کا بھی اور ذہنی بھی، بالکل مرجھا کے رہ گئی ہو۔ بریکٹ، اللہ معاف کرے کیا کیا کہنا پڑتا ہے۔
परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती हैं। फ़िलहाल उन सब को परे झटकों और जहन को हल्का फुल्का करके सोने की कोशिश करो। सुबह निकालते हैं इसका कोई हल। देखो ना, रात के 12 बज गए हैं। अगला दिन। अचानक वो रुक गया। उसकी नज़रें घड़ी पे जमी रह गईं। ब्रैकेट, हाँ, निकल चुका तुमसे हल। सिर्फ मसले पैदा कर सकते हो, वो भी धड़ाधड़। उनका हल तो। उसने रामिश को देखा जो अब क्लॉक से नज़रें हटा के कैलेंडर को तक रहा था। मिन्हा के दिल की भड़ास अधूरी रह गई। अगला दिन शुरू हो गया है मिन्हा, बिलाखिर रामिश बोला। हाँ, 6 जुलाई। उसके रो रहे चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा हुई। हैप्पी एनिवर्सरी। रामिश ने बाजू आगे बढ़ाकर उसे अपने नज़दीक किया और उसके माथे को होंठों से छूते हुए विश किया। ज़िंदगी के 10 कीमती साल मेरे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में गुजारने का शुक्रिया मेरी जान। और तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल मेरे साथ साबित कदमी और तहम्मुल के साथ गुजार लेने पे बहुत बहुत मुबारक। देख लो, इस बार एनिवर्सरी सबसे पहले मुझे याद आई। हमेशा तुम मुझे ये ताना दिया करती थी, इस बार ये गिला भी दूर कर दिया। वो तो मैं अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी, इसलिए वक्ती तौर पे जहन से निकल गया, वरना ये कोई भूलने वाली बात है। और तुम्हें भी तो कैलेंडर देख के याद आई है हमारी शादी की 10वीं सालगिरह। जी नहीं, मुझे पहले से याद है। झूठ। वो मानने पे तैयार न थी क्योंकि रामिश का साबका रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा ना था। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे। उसने जेब से एक कार्ड निकाला। ये कार्ड देख रही हो? ये लिबर्टी की मशहूर ज्वेलर्स शॉप का है, जहाँ मैंने इस एनिवर्सरी पे तुम्हें गिफ्ट करने के लिए बहुत खूबसूरत बालियाँ पसंद की हैं। सोचा था कल जाके ले आऊँगा और आज ठीक 12 बजे गिफ्ट करूँगा, मगर कल रमना की परेशानी, आज पानी का मसला, घर आने की जल्दी थी। अब कल तुम मेरे साथ जाके खुद ले लेना, बल्कि अगर कोई और डिज़ाइन पसंद हो तो वो ले लेना, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो हो इसी रेंज में। 2-2.5 हज़ार मेरे पास थे और 4 तुमसे उधार लिए थे। 6 हज़ार की बालियाँ हैं, मगर हैं बहुत खूबसूरत और नफीस। कहो, अब तो मानती हो ना कि इस बार मेरे जहन में शादी की सालगिरह तुमसे पहले मौजूद थी? कुछ कहना मुश्किल है, उसने शाने उचकाए। क्या मतलब? यानी ये कहना मुश्किल है कि तुम्हारे जहन में मुझे बालियाँ गिफ्ट करने का ख्याल पहले आया या मेरे जहन में तुम्हें गिफ्ट करने का। मैंने इस एनिवर्सरी पे तुम्हारे ऑफिस के लिए रूम एयर कूलर गिफ्ट करने का सोचा था। हर साल तुम्हारी गर्मियाँ बस ये सोचते हुए ही गुजर जाती हैं, इसलिए कमेटी के 15,000 में से मैंने 3,000 पहले ही इस नियत से अलग करके रख लिए थे। 1,500 पहले से मेरे पास पड़े थे। वो खिलखिला के हंसती। रामिश के लबों पे भी मुस्कुराहट फैल गई। यानी ये मामला भी टाई हो गया। इस बार भी तुम्हें शिकस्त देने की मेरी हसरत ही रह गई। हसरतें तो वजूद में आती ही इसलिए हैं रामिश कि वो हमेशा। हसरत के लफ्ज़ से उसे एक बार फिर याद आ गया कि सुबह उसे बच्चों को ये खबर सुनाकर उनके उतरे हुए चेहरे देखने होंगे कि इस बार भी वो गर्मियों की छुट्टियां घर पे गुजारेंगे। इस बार भी उनके मामा पापा, ऐसा कोई बंदोबस्त। रामिश, बिजली की तरह एक ख्याल उसके जहन में कुंदा था। रामिश, क्यों ना हम? अभी वो इतना ही कह पाई थी। हाँ, क्यों ना हम? रामिश ने बात मुकम्मल होने से पहले उसकी तायद की। जहाँ इतनी गर्मियाँ बगैर कूलर के गुजारती, ये एक और सही। कौन सा सारा दिन गुजारना होता है ऑफिस में? और बालियाँ तो तुम मुझे शादी की 11वीं या 12वीं सालगिरह पे भी दे सकते हो। उसकी आंखें झिलमिला गईं। तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या कहने वाली हूँ? शादी के 10 साल बाद भी अगर मैं तुम्हारे दिल की बात बगैर कहे ना जान सकूँ तो क्या फ़ायदा इस साथ का? वो कह रहा था और मिन्हा दिल ही दिल में अपनी खुद कलामी कंट्रोल करने के प्रोग्राम बना रही थी। कुछ ऐसे ही इरादे रामिश भी बांध रहा था, क्योंकि अगर दोनों इसी तरह एक दूसरे के दिल की सारी बातें जानने लगे तो ख़त्म शुद्ध। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल दिल की बातें हैं। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.